السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه بعد۔ والتکلیف بالامر والنہی شامل للمسلمین والکفار لیکن الکافر لا یصح منہ فعل المامور به حال کفرہ لقولہ تعالی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ جَوَابِ الْمُجْرِمِينَ إِذَا سُئِلُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہم نے پڑھا تھا اس کے سلسلے میں امر اور نہی کی تکلیف کے بارے میں۔ آج اسی سلسلے کی مزید چیزیں پڑھیں گے کہ اس میں مکلف میں کون کون شامل ہے، کون کون شامل نہیں ہے۔ اسی سلسلے کی بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں والتکلیف بالامر والنہی، امر و نہی کا مکلف ہونا یا مکلف بنایا جانا شامل للمسلمین والکفار، یہ مسلمانوں کو بھی شامل ہے اور کافروں کو بھی شامل ہے۔ یعنی خطاب قرآن مجید میں یا حدیث نبویہ میں، نبی کے اللہ رب العالمین نے جو کچھ حکم دیا قرآن مجید کی آیات میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے اپنی روایات میں، تو چاہے رب کا قرآن ہو یا نبی کا فرمان ہو، کوئی بھی ہو، جو خطاب کیا گیا ہے، جس میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے یا جسے منع کیا گیا ہے، دونوں ہی چیزیں شامل للمسلمین والکفار، یہ کافر اور مسلمان دونوں کو شامل ہے، حکم دونوں کا ہے، منع دونوں کا ہے۔ لیکن الکافر لا یصح منہ فعل المامور به حال کفرہ، البتہ کفر کی حالت میں کافر کا کوئی کام کر دینا درست نہیں ہوگا۔ لیکن الکافر، لیکن کافر لا یصح منہ، اس کی جانب سے صحیح نہیں ہوگا فعل المامور بھی، کسی کام کا انجام دینا حال کفر، کفر کی حالت میں۔ یعنی کفر کی حالت میں اگر کوئی کافر کوئی فعل، ثواب کا کوئی کام، اطاعت کا کوئی کام انجام دے دے تو وہ اس کا کام کرنا صحیح نہیں مانا جائے گا، درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے وما منعہم، اور ان کو منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے وما منعہم، اور انہیں منع نہیں کیا ہے، روکا نہیں ہے، ان تقبل منہم نفقاتہم، کہ ان کی جانب سے صدقات قبول کیے جائیں، ان کے خرچ قبول کیے جائیں، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے ان کے صدقات کیوں نہیں قبول کیا جائیں، اس کی وجہ سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شرک کفر کیا ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان کے صدقات قبول نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ولا یؤمر بقضائہ اذا اسلم، اور کہتے ہیں اور اگر کافر اسلام قبول کر لے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، تو باقی مادہ زندگی کے جو گزشتہ زندگی ہے، تو جو اعمال رہ گئے ہیں ان کے قضا کا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ولا یؤمر بقضائہ، اس کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اذا اسلم، جب وہ اسلام لے آئے۔ ایک آدمی 40 سال 50 سال تک غیر مسلم رہتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، ہندو ہے، اگر 40 سال یا 50 سال یا 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیتا ہے، تو جو گزشتہ زندگی گزر گئی ہے 40 سال 50 سال 60 سال کی،
جو اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، صدقات زکات نہیں دیے ہیں، حج نہیں کیا ہے استطاعت کے باوجود، یہ ساری چیزیں نیکی کے جتنے بھی کام تھے جو اس کے اوپر واجب تھے، جو اس نے نہیں کیے ہیں، تو ان کی قضا کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا جائے گا۔ وجہ دلیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کے بنا پر قل للذین کفروا، کہہ دو کافروں سے، اے نبی اعلان کر دو ان کافروں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا، اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ گزشتہ گناہ بیت چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف، جو کچھ ماضی میں گزر چکا ہے، جتنی بے اعتدالیاں ہیں، جتنی معصیت ہے، جتنی نافرمانیاں ہیں، جو ظلم ہے نبی اور اہل ایمان کے خلاف جو عداوتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کفر اور شرک کا رویہ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی معاف ہو جائیں گی۔ یغفر لہم، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ تو کیا پتا چلا، جب معاف کر دیا جائے گا تو قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وقوله صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن العاص، اور عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرنے سے پہلے ہاتھ کھینچ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مسئلہ ہے عمر، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں بیعت کر لیتا ہوں، اسلام قبول کر لیتا ہوں، تو کیا گزشتہ احکام کیا ہوں گے جو ہم نے ماضی میں کیا ہے، ان کا کیا حکم رہے گا؟ سزا تو نہیں دی جائے گی، گناہ تو نہیں ملے گا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر تمہیں پتہ نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنا، اسلام لے آنا، اطاعت قبول کر لینا، یہدم ختم کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ما کان قبلہ، جو اس سے پہلے کے گناہ ہیں، جو اس کے پہلے کے اعمال ہیں، معصیت ہے، نافرمانیاں ہیں، ظلم ہے، سرکشی ہے، طغیان ہے، عدوان ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ وہ اسلام اس کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ البتہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، البتہ اس کے ترک کرنے پر اس کو سزا دی جائے گی، اذا مات علی الکفر، جب وہ کفر کی حالت میں مر جائے۔ اگر کوئی آدمی کفر کی حالت میں مر جائے تو جو کچھ اس نے نیک اعمال چھوڑے نا، جن پر عمل نہیں کیا ہے، نماز روزہ چھوڑا ہے، اس پر سزا دی جائے گی۔ اسی لیے کہا تھا کہ وہ مکلف ہے، لقول تعالیٰ عن جواب المجرمین اذا سئلوا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنا پر مجرموں کا جو جواب ہوگا، مجرموں کے جواب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنا پر کب جواب؟ اذا سئلوا، جب ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں داخل ہو گئے، کیسے آ گئے جہنم میں؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ قالوا، لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز سے غائب رہتے تھے، سوتے تھے۔ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سوچ لیجئے اپنا انجام، فجر میں سونے کا انجام سوچ لیجئے، اور عصر و ظہر میں کھیلنے کا انجام نماز چھوڑ کر کے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہے، بھوکے کو تو کھانا نہیں کھلاتے، اس پر بھی سزا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ بازوں کے ساتھ گپ کیا کرتے تھے، بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، گپ بازوں کے ساتھ گپ کیا کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، چوتھا جرم، ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، ہم بدلے کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ پہنچا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ، ان آیتوں سے کیا پتہ چلا
کہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سزا ملے گی، مسکینوں کو نہ کھانا کھلانے کی بنا پر سزا ملے گی، گپ بازی کی بنا پر سزا ملے گی، اور جو انکار ہے قیامت کا تو انکار ہے۔ موانع التکلیف، یہاں پر ایک دوسری چیز شروع کر رہے ہیں کہ انسان کب مکلف نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جو باقاعدہ اسلام قبول بھی کر چکا ہے، اس کے باوجود اس سے احکام تکلیفیہ کب ساقط ہو جاتے ہیں، ان احکام پر عمل کرنا اس کے لیے کب ضروری نہیں رہتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس سے باز پرس کب نہیں کی جاتی، سوال کب نہیں کیا جائے گا۔ قتل تکلیف موانع، تکلیف کے مکلف بنائے جانے کے کچھ موانع بھی ہیں جن کی موجودگی میں انسان مکلف نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ منہا، اس میں سے الجہل والنسیان والاکراہ، جہالت ہے، بھول چوک ہے، اور مجبور کیا جانا ہے۔ والاکراہ، مجبور کیا جانا، مجبور ہونا نہیں، مجبور کیا جانا ہے۔ لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی بنا پر، ان اللہ تجاوز عن امتی، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے درگزر فرمایا ہے۔ کون سی چیز؟ الخطا، غلطی، والنسیان، بھول، وما استکرہوا علیہ، اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے، کسی سے جبرن کوئی کام کرا لیا گیا ہے، حاکم نے جبرن کوئی کام کرا لیا، مجبور، کچھ بھیڑ نے، عوام نے، سماج نے زبردستی مجبور کر کے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کے کہ جان سے مار دیا جائے گا، اگر جبریہ کوئی کام کرا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی ولہ شواہد من کتاب والسنہ تدل علی صحتہ، ابن ماجہ امام بہقی نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور کتاب السنت سے اس کے شواہد ہی موجود ہیں جو اس کی صحت کی جانب دلالت کرتی ہے۔ یعنی اگرچہ اس کی صنعت پر کچھ کلام ہے، پھر بھی جو دیگر ثبوت ہیں اس کی بنا پر اس میں اس کے دلائل موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ فالجہل عدم العلم، کہتے ہیں جہالت کیا ہے؟ عدم العلم، علم نہ ہونا، جہالت کہتے ہیں علم نہ ہونا، انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز واجب ہے یا یہ چیز کرنا ہے۔ فمتا فعل المکلف محرما جاہلا بتحریمہ فلا شیء علیہ، اگر کوئی مکلف انسان، عاقل بالغ شخص کوئی حرام کام کر ڈالے، جاہلا بتحریمہ، حرمت کا علم نہ رکھتے ہوئے، حرمت نہ جانتے ہوئے، اس کو پتہ نہ کہ حرام ہے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ ایک انسان نے کوئی حرام کام کا ارتکاب کر لیا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ حرام ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ حرام ہے، تو پھر انجانے میں، جہالت میں اگر اس نے کوئی حرام کام کر لیا تو اس کا گناہ اس کو نہیں ملے گا۔ کمن تکلم فی الصلاۃ جاہلا بتحریم الکلام، جیسے نماز میں کوئی شخص بات چیت کر لے، بات چیت کی حرمت نہ جانتے ہوئے، اس کا علم نہ رکھتے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں بات چیت کرنا حرام ہے، بولنا حرام ہے، دوران خطبہ بولنا حرام ہے، پتہ ہی نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَتَى تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ، اسی طرح سے اگر کسی واجب چیز کو چھوڑ دے وجوب کا علم نہ رکھتے ہوئے، جہالت کی بنا پر اس کو پتہ نہیں کہ واجب ہے، لم یلزمہ قضاؤہ، تو اس پر قضا کرنا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ اذا کان، قد فات وقتہ، جب اس کا وقت گزر چکا ہو۔ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کرنا واجب ہے اور اس کا ٹائم نکل چکا ہے، اس کا ٹائم نکل چکا ہے، تو پھر اس کی قضا کرنا، اس کو ادا کرنا اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ بدلیل، اس دلیل سے
ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یامر المسیء فی صلاتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم نہیں دیا جو نماز میں غلطیاں کر رہے تھے. ان صحابی کو حکم نہیں دیا جو نماز میں بار بار غلطیاں کر رہے تھے. وکان لا یطمئن فیہا، اور غلطی کیا تھی ان کی؟ وہ اطمینان سے نماز نہیں پڑھ رہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی کر رہے تھے. لم یامرہ بقضاء ما فات من الصلوات، ان نمازوں کے قضا کا حکم نہیں دیا جو گزر چکی تھی. کہہ رہے تم ابھی تک ایسے نماز پڑھتے رہے، ساری نماز واپس کرو دوبارہ پھر سے، تو اس کا حکم نہیں دیا. لم یامرہ، آپ نے ان صحابی کو حکم نہیں دیا بقضاء، قضا کرنے کا، ما فات من الصلوات، ان تمام نمازوں کے قضا کرنے کا جو گزر چکی تھی. وانما امرہ بفعل الصلاۃ الحاضرہ، آپ نے انہیں صرف اسی موجود نماز کا، وقتی نماز کا کو کرنے کا حکم دیا، علی الوجہ المشروع، مشروع طریقے پر جو اس وقت واجب تھی. وانما امرہ بفعل الصلاۃ الحاضرہ، انہیں اسی موجودہ وقت کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا مشروع طریقے پر. والنسیان ذہول القلب عن شیء معلوم، نسیان کیسے کہتے ہیں؟ بھول کہتے ہیں دل کا بھٹک جانا کسی معلوم چیز سے، غافل ہو جانا کسی معلوم چیز سے، معلوم ہے اس کو، پتہ ہے اس کو، لیکن یاد نہ رہا، دل غافل ہو گیا اس کا. فمتا فعل محرما ناسیا فلا شیء علیہ، تو جب انسان کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے بھول کر کے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کمن اکل فی الصیام ناسیا، جیسے کوئی شخص روزے میں بھول کر کھا لے. ومتا ترک واجبا ناسیا فلا شیء علیہ علی نسیانہ، اسی طرح اگر کوئی شخص جب چھوڑ دے کسی واجب چیز کو بھول کر کے، تو بھول چوک کے حالت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ولیکن علیہ فعلہ اذا ذکرہ، لیکن اس کے اوپر واجب ہے اس کا کرنا جب یاد آئے، جب یاد آئے تو اس کا کرنا واجب ہے. یقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنا پر، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو شخص نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے. انسان سفر میں ہے، انسان کھیت میں ہے، انسان کہیں کسی اور کام میں ہے، اور اتنا مصروف ہو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اذان سنائی نہیں دی، کچھ خیال ہی نہیں آیا کہ ٹائم ہو گیا. تو جب بھی اس کو یاد آ رہے کہ ہم نے تو فلاں نماز پڑھی نہیں، تو پھر اس کو ادا کرے. اس وقت گرچہ ٹائم نکل چکا ہو، اس کو قضا کرنے کا اسے حکم ہے. والاکراہ، اور اجبار، جب مجبور کیا جانا. الزام الشخص بما لا یرید، کسی شخص پر وہ چیز لازم قرار دینا ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا. انسان کام نہیں کرنا چاہتا لیکن لازماً اسے کرایا جائے، لازم کر دینا اس پر کہ تم اسے کرو، اس کا ارادہ نہیں ہے کرنے کا لیکن لازم کر دینا اس پر. فمن اکرہ علی شیء محرم، اگر تو جب کوئی شخص، تو جو شخص مجبور کر دے جائے کسی حرام چیز پر، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. کمن اکرہ علی الکفر، جیسے وہ شخص جس کو کفر پر مجبور کر دیا جائے، کوئی کفریہ جملہ کہنے پر مجبور کر دیا جائے، کوئی کفریہ کام کرنے پر مجبور کر دیا جائے. وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کا دل کیا ہو؟ ایمان پر مطمئن ہو. ومن اکرہ علی ترک واجب فلا شیء علیہ، اور اگر کوئی شخص مجبور کر دیا جائے، جب کوئی شخص مجبور کر دیا جائے کسی واجب چیز کے چھوڑنے پر، فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی چیز واجب، کوئی گناہ نہیں ہے. حل اکراہ، مجبوری کی حالت میں. وعلیہ قضاء اذا زال، البتہ جب وہ مجبوری ختم ہو جائے، جب ظالموں سے چھٹکارا مل جائے جنہوں نے مجبور کیا تھا، تو پھر یہ مجبوری ختم ہونے کے بعد اس کی قضا کرنا اس پر واجب ہے. کمن اکرہ علی ترک الصلاۃ، جیسے کوئی شخص مجبور کر دے جائے نماز چھوڑنے پر، نہیں جانے دیں گے، باندھ لے کوئی، نہیں پڑھنے دیں گے نماز تم کو حتیٰ خرج وقت، وہاں تک کہ وقت نکل جائے. فإنہ یلزمہ قضاؤھا،
تو اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہے. اذا زال الاکراہ، جب مجبوری ختم ہو جائے. وتلک الموانع انما ہی فی حق اللہ، اور یہ موانع ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں ہے. لأنہ مبنی علی العفو والرحمہ، کیونکہ ان کی بنیاد عفو، معافی اور رحمت پر ہے. اما فی حقوق المخلوقین، البتہ مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں، حقوق العباد کے سلسلے میں، فلا تمنع من زمان ما یجب زمانہ، تو اس چیز کی زمانت سے منع نہیں کیا جائے گا جس کی زمانت اس پر واجب ہے. اذا لم یرضى صاحب الحق بسقوطہ، جب صاحب حق اس کو ساقط کرنے پر راضی نہ ہو. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یہ حقوق اللہ کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی معاف کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی سی چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جب تک بندہ نہ معاف کرے گا، اس کو راضی نہیں، وہ بندہ راضی نہیں ہوگا، تب تک یہ ساقط نہیں ہوگا. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.